السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بالآخر وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا سب کو بے چینی سے انتظار تھا۔ مہینوں سے جاری قیاس آرائیوں، تاریخوں کی تبدیلیوں اور صبر آزما انتظار کے بعد اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں۔ صرف 3 دن بعد وہ تاریخی لمحہ آئے گا جب کورولش اورحان کا پہلا ایپیسوڈ ٹی وی اسکرین پر جلوہ گر ہوگا۔ آج 26 اکتوبر اتوار کا دن ہے، اور اگر ہم درست حساب لگائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی 29 اکتوبر بروز منگل کو یہ نیا تاریخی سفر باقاعدہ طور پر شروع ہوگا۔ ترکی کے معروف چینل ATV پر یہ قسط رات کے اوقات میں نشر کی جائے گی، جبکہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے کے بعد ناظرین اسے براہ راست دیکھ سکیں گے۔ کچھ ہی دیر بعد حسب روایت کورولش اورحان کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی قسط اپلوڈ کر دی جائے گی، اور صبح ہوتے ہی یہ قسط اردو اور انگلش سب ٹائٹلز کے ساتھ مختلف ویب سائٹس پر دستیاب ہوگی، تاکہ دنیا بھر کے شائقین اس تاریخی ڈرامے سے لطف اندوز ہو سکیں۔ ناظرین اکرام، یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کورولش اورحان کا انتظار دیکھنے والوں کے لیے ایک امتحان بن چکا تھا۔ ATV نے بھی ناظرین کو خوب انتظار کروایا۔ پہلے 8 اکتوبر کی تاریخ سننے میں آئی، پھر 16، پھر 22 اکتوبر کی خبریں گردش کرتی رہیں، مگر اب آخر کار 29 اکتوبر کی تاریخ کو باضابطہ طور پر کنفرم کر دیا گیا ہے۔ یعنی اب یہ بات یقینی ہے کہ اگلے ہفتے ہم سب کورولش اورحان کے آغاز کے گواہ بنیں گے۔ اور ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں کچھ اہم اور دلچسپ خبریں جو اس نئے ڈرامے سے جڑی ہیں۔ کئی ناظرین نے کمنٹس میں پوچھا کہ ہم نے عثمان غازی کے محل کی تصاویر تو دیکھی ہیں، مگر ٹیزر یا ٹریلر میں وہ محل کہیں دکھائی نہیں دیا۔ واقعی یہ ایک حیران کن بات ہے کہ ٹریلرز میں عثمان غازی کو اب بھی پرانے قبیلے کے ماحول میں دکھایا گیا ہے۔ البتہ قبیلے کے سیٹ میں کچھ نئی تبدیلیاں ضرور کی گئی ہیں، لیکن مجموعی طور پر وہی کلاسک کورولش عثمان کا ماحول محسوس ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا کورولش اورحان میں واقعی محل کے سینز دکھائے جائیں گے؟ کیا ہمیں عثمان غازی کے طرز حکومت، دربار اور سلطنت کی جھلک نظر آئے گی؟ یا پھر کہانی ابتدائی دور کی طرح قبیلے کی فضا میں ہی گھومتی رہے گی؟ اسی پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک نئے اداکار کی شمولیت کی خبر بھی منظر عام کرائی ہے، جس نے شائقین کی دلچسپی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ یہ نیا کردار کہانی میں کس زاویے سے داخل ہوگا اور اس کی موجودگی سے کہانی میں کیا نیا موڑ آئے گا، اس پر بھی مکمل تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آئیے ذکر کرتے ہیں کورولش اورحان کے نئے آفیشیل پوسٹرز کا۔ جی ہاں ناظرین، اب تقریباً ہر مرکزی کردار کا الگ الگ پوسٹر جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ پوسٹرز کورولش اورحان کے آفیشیل سوشل میڈیا پیجز پر اپلوڈ کر دیے گئے ہیں، اور ان میں ہر کردار کے چہرے پر نیا تاثر، نیا انداز اور نیا عزم دکھائی دیتا ہے۔ گزشتہ رات اورحان بے، نیلوفر خاتون، شاہین شاہ بے اور ملہون خاتون کے پوسٹرز ریلیز کیے گئے، جن میں ہر ایک کردار کے پس منظر میں ایک طاقتور اور جذباتی کہانی جھلکتی ہے۔ ہر پوسٹر پر ایک مختصر مگر پر اثر تعارفی جملہ بھی لکھا گیا ہے، جو ہر کردار کی پہچان، اس کے جذبے اور اس کے کردار کے سفر کی نمائندگی کرتا ہے۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں اورحان بے کا، جن کے بارے میں پوسٹر پر لکھا گیا ہے کہ وہ سلیمان شاہ کے پڑپوتے، ارطغرل غازی کے پوتے اور عثمان غازی کے فرزند ہیں۔ تاریخ کے اوراق میں یہ وہ نام ہے جو ایک نئے عہد کی شروعات کرنے والا ہے۔ ان کی انٹری کو تاریخی اور شاندار قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ جیسے ہی اورحان بے اسکرین پر قدم رکھیں گے، تاریخ کا ایک نیا باب کھلے گا، جہاں ایک طرف ان کی تلوار دشمنوں کے لیے فیصلہ کن ہوگی، تو دوسری طرف ان کا نرم دل محبت، وفاداری اور انصاف کی علامت بنے گا۔ اورحان بے ایک ایسا کردار ہیں جو دشمن کے لیے بے رحم اور اپنوں کے لیے سراپا شفقت ہیں۔ ان کی تلوار ظلم کے خلاف گرجتی ہے، لیکن ان کی مسکراہٹ محبت کرنے والوں کے دل جیت لیتی ہے۔ یہی وہ تضاد ہے جو انہیں ایک منفرد ہیرو بناتا ہے، ایک ایسا ہیرو جو جنگ کے میدان میں شیر اور دل کے معاملے میں عاشق صادق ہے۔ اب آتے ہیں نیلوفر خاتون کی طرف۔ پوسٹر کے مطابق نیلوفر خاتون ایک مضبوط، باہمت اور باوقار عورت کا کردار ادا کریں گی، جو نہ صرف اورحان بے کے شانہ بشانہ میدان جنگ میں نظر آئیں گی، بلکہ قبیلے کے معاملات میں بھی ایک اہم اور مرکزی کردار ادا کریں گی۔ ان کی موجودگی عثمان غازی کے خیمے میں طاقت، وقار اور وفاداری کی علامت ہوگی۔ ناظرین اکرام، نیلوفر خاتون کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ محاسین مرابط کا تعلق مراکش سے ہے۔ ان کے بارے میں مداحوں کی رائے اس وقت منقسم ہے۔ کئی شائقین کا کہنا ہے کہ یہ کردار ان کے لیے بڑا امتحان ہوگا، کیونکہ ان سے پہلے حلیمہ خاتون یعنی ارطغرل غازی اور بالا خاتون جیسے لازوال کردار آ چکے ہیں۔
یہ دونوں کردار اپنی مضبوط ادائیگی، وقار اور جذباتی گہرائی کی وجہ سے تاریخ رقم کر چکے ہیں۔ ایسے میں نیلوفر خاتون کے لیے ان کرداروں کو پیچھے چھوڑنا آسان نہیں ہوگا۔ کچھ مداحوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ فی الحال محاسین مرابط کی آواز کردار کے انداز سے ہم آہنگ نہیں لگ رہی، لیکن یہ صرف آغاز ہے۔ وقت کے ساتھ ان کی پرفارمنس کس حد تک نکھرتی ہے یہ آنے والے ایپیسوڈز ہی بتائیں گے۔ جہاں تک بات ہے مرت یازچی اوغلو کی، یعنی نئے اورحان بے کی، تو ان کے بارے میں ترکی کے میڈیا میں کافی مثبت خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ان کے لیے یہ کردار کیریئر کا سب سے بڑا چیلنج بھی ہے اور سب سے بڑی پہچان بھی۔ ان سے امید کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے کردار میں جذبہ، بہادری اور روحانی وقار لے کر آئیں گے، بالکل اسی طرح جیسے بوراک اوزچیویٹ نے عثمان بے کے کردار میں کیا۔ البتہ یہ بات بھی درست ہے کہ بوراک اوزچیویٹ اور اینگن التان جیسے اداکاروں کا مقابلہ کرنا کسی کے لیے آسان نہیں ہے۔ یہ دونوں نام صرف فنکار نہیں بلکہ ایک عہد کی علامت ہے۔ گزشتہ رات ایک مشہور شو میں اوزگے تورر اور مرت یازچی اوغلو کو ایک ساتھ دیکھا گیا۔ یہ لمحہ مداحوں کے لیے خاصا حیران کن اور جذباتی تھا۔ اسی شو میں الینا بوز اور ابراہیم چلی کول بھی موجود تھے۔ یہ وہی دو اداکار ہیں جنہیں ابتدائی طور پر کرولش اورحان میں مرکزی کرداروں کے لیے آفر دی گئی تھی۔ الینا بوز کو نیلوفر خاتون کا کردار دیا جانا تھا، جبکہ ابراہیم چلی کول کو اورحان بے کا، لیکن افسوس کہ بوزداغ فلم کمپنی کے ساتھ ان کے مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ الینا بوز نے آخری وقت تک کردار کے لیے تیاری جاری رکھی، بلکہ انہوں نے مرت یازچی اوغلو کو سوشل میڈیا پر فالو بھی کیا، لیکن اچانک اختلافات کے باعث انہوں نے منصوبہ چھوڑ دیا۔ بعد ازاں محاسین مرابط کو نیلوفر خاتون کے طور پر فائنل کر دیا گیا، جبکہ فاطمہ خاتون کے کردار کے لیے نئی اداکارہ منتخب کی گئی۔ تاہم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فاطمہ خاتون کے کردار میں بھی تبدیلی آ گئی ہے، کیونکہ نہ کسی پوسٹر میں ان کی تصویر ہے، نہ کسی آفیشیل بیان میں ان کا ذکر۔ ممکن ہے کہ بوزداغ پروڈکشن اب ایک نئی فاطمہ خاتون متعارف کروائے۔ پچھلے چند دنوں میں کرولش اورحان کے تقریباً تمام اہم اداکاروں کے انٹرویوز سامنے آ چکے ہیں، جن میں بوران بے، جرکوٹائی بے، کارا حلیل، تکفور ساروز اور گنچا فاتون شامل ہیں۔ سب کے بیانات کا لب لباب ایک ہی تھا کہ نیا سیزن پچھلے تمام سیزن سے زیادہ طاقتور، پرجوش اور شاندار ہونے والا ہے۔ لیکن ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ محمد بوزداغ اس بار خاصے دباؤ میں ہیں، کیونکہ بوراک اوزچیویٹ اور اوزگے تورر جیسے بڑے ناموں کے بغیر نیا سیزن شروع کرنا کسی بڑے رسک سے کم نہیں ہے۔ پچھلے سیزن میں اگر ریٹنگ کم بھی ہوتی تھی تو ناظرین صرف ان دونوں کے لیے ڈرامہ دیکھتے رہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ محمد بوزداغ اس بار بھی وہی کامیابی اور وہی جادو دہرا پاتے ہیں یا نہیں۔ ناظرین کرام، آج بات کرتے ہیں اس پہلو کی جس نے مداحوں کو کافی الجھا رکھا ہے، یعنی عثمان غازی کے محل کا معاملہ۔ کرولوش اورحان کی شوٹنگ کے آغاز میں ایک شاندار محل کی تصاویر سامنے آئیں، جسے دیکھ کر سب نے سمجھا کہ اب کہانی قبیلے سے نکل کر سلطنت کے دربار تک پہنچنے والی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ محل نہ کسی ٹیزر میں نظر آیا، نہ کسی ٹریلر میں۔ سوال یہ ہے، آخر وہ محل گیا کہاں؟ کیا اسے ابتدا میں ہی نکال دیا گیا یا بوزداغ نے کسی بڑے منظر کے لیے سنبھال رکھا ہے؟ ابتدائی قیاس یہی تھے کہ بورسا کی فتح سیزن کے آغاز میں دکھائی جائے گی اور وہی محل بورسا قلعے کے طور پر استعمال ہوگا، لیکن اب اشارے بتا رہے ہیں کہ بورسا کی فتح سیزن کے اختتام پر دکھائی جائے گی، تاکہ اختتام ایک شاندار اور جذباتی انجام کے ساتھ ہو۔ شروعاتی اقساط میں کہانی قبیلے کے اندرونی تنازعات کے گرد گھومتی دکھائی دے گی، جہاں اورحان بے اور شاہین بے کی کشیدگی مرکزی موضوع ہوگی۔ ممکن ہے ابتدا میں عثمان بے کو خیموں تک محدود رکھا جائے اور بعد میں قلعے یا محل کے مناظر شامل کیے جائیں۔ کچھ ذرائع کے مطابق بوزداغ نے شاید پیداواری اخراجات کم کرنے کے لیے محل کی شوٹنگ مؤخر کر دی ہو۔ اب بات کرتے ہیں نئے چہروں کی۔ ترک اداکار مارت کراوک کی انٹری کنفرم ہو چکی ہے، مگر ان کے کردار کی تفصیل ابھی ظاہر نہیں کی گئی۔ ممکن ہے وہ کسی نئے سلطنتی یا مخالف کردار میں نظر آئیں۔ ساتھ ہی نور الدین زنگی والا کو ایک بہادر جنگجو کے طور پر پیش کیے جانے کی اطلاعات ہیں، جو اورحان بے کے قریبی ساتھی ہوں گے۔ ایک اور نیا اداکار بھی شامل کیا گیا ہے جو ایک مضبوط سپاہی کا کردار نبھائے گا۔ جہاں تک نئی ترک اداکارہ کا تعلق ہے، وہ مشہور ڈرامہ دستان کی کرچچک خاتون کے روپ میں دیکھی جا چکی ہیں۔
اب وہ شاہین بے اور دلدار خاتون کی بیٹی کے کردار میں دکھائی دیں گی جو آگے چل کر علاؤالدین کی دوسری بیوی بنے گی۔ ناظرین، یہ تمام نئے کردار اور موڑ اس بات کا ثبوت ہیں کہ بوزداغ اس بار ناظرین کو پہلے سے زیادہ سنسنی خیز اور جذباتی تجربہ دینے والے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ نئے چہرے براک اوزچوت اور اوزگے تورر کے خلا کو پر کر پائیں گے یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین، اگر آپ بھی کرولوش اورحان کے مداح ہیں تو نیچے کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی خبر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔